فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 67 پڑھیں گے۔ 28واں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات، فصل پنجم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں سے بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 796۔ آپ فرماتے ہیں، اے بد کردارو، وائے ہو تم پر، امید رکھتے ہو کہ خدا تم کو قیامت کے روز کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا، حالانکہ خدا کی اطاعت کرنے میں تم لوگوں سے ڈرتے ہو اور خدا کی معصیت میں لوگوں کی اطاعت کرتے ہو اور عہد و اقرار میں ان کے ساتھ وفا کرتے ہو، ایسے چند امور میں جو خدا کے عہد و اقرار کو توڑنے والے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے بڑے سخت دن کے خوف سے مطمئن و محفوظ نہیں کرتا جو خدا کے بندوں کو خدا کے علاوہ خدا سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح خدا کی خوشنودی میں کوشش کرنی چاہیے، بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وائے ہو تم پر، اے بد اعمالو، دنیائے دینی اور لذات فانی کہ حاصل کرنے کے لیے ابدی ملک بہشت کو چھوڑ بیٹھے ہو اور روز قیامت کی سختیوں کو بھولے ہوئے ہو۔ اے دنیا کے بندوں، تم پر افسوس ہے کہ دنیا کی زائل ہونے والی نعمتوں اور ختم ہو جانے والی زندگی کے لیے اپنے خدا سے بھاگتے ہو اور اس کے ہمیشہ باقی رہنے والے ثواب کو نہیں چاہتے۔ پھر خدا تمہاری بقا کیوں چاہے؟ تم خدا کی ملاقات پسند نہیں کرتے، خدا بھی تم کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ خدا تو اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے جو خدا سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور خدا کراہیت کرتا ہے اس کی ملاقات سے جو خدا کی ملاقات سے کراہیت رکھتا ہے۔ تم کیوں کر دعویٰ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اوروں کے علاوہ تم خدا کے دوست ہو، حالانکہ موت سے بھاگتے ہو اور دنیا سے لپٹے ہوئے ہو۔ مردے کو کیا فائدہ دے سکتی ہے اس کے حنوط، کافور کی خوشبو اور کفن کی سفیدی، حالانکہ خاک میں اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی خوشگواری جس نے تمہاری نگاہوں میں زینت حاصل کر لی ہے تم کو فائدہ نہیں دے سکتی، حالانکہ تم سب کے سب فنا ہو جاؤ گے اور مٹ جاؤ گے۔ تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے بدن کی صفائی اور خوش رنگی جبکہ تمہاری بازگشت موت کی جانب ہے اور مٹی میں مل جانے والے ہو اور قبر کی تاریکی میں بسر کرنے والے ہو جس کو دلوں سے تم نے بھلا رکھا ہے۔ اے دنیا کے بندوں، تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جو آفتاب کے سامنے چراغ جلائے حالانکہ اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور اندھیری رات میں چراغ نہ جلائے اور اندھیرے میں گزارے حالانکہ چراغ اس کو تاریکی دور کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی طرح نور علم کو جہالت کو دور کرنے کے لیے اس کو دیا گیا ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں صرف کرتے ہو حالانکہ تمہاری دنیا کی ضروریات کا متکفل خود خدا ہے اور تمہارا علم اس میں فائدہ نہیں دے سکتا۔ نور علم کو تو حصول آخرت میں صرف نہیں کرتے حالانکہ اسی لیے تم کو علم دیا گیا ہے، اور بغیر نور علم راہ آخرت طے نہیں ہو سکتی۔ کہتے رہتے ہو کہ آخرت حق ہے اور ہمیشہ دنیا میں مشغول رہتے ہو، اور کہتے رہتے ہو کہ موت حق ہے مگر موت سے بھاگتے رہتے ہو۔ کہتے اور سمجھتے ہو کہ خدا ہر عمل کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، لیکن ڈرتے نہیں کہ وہ تمہارے اعمال بد کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو پھر تمہاری مومنیت کی تصدیق کوئی کیوں کر سکتا ہے جو تمہارے ان اقوال کو سنتا ہے اور وہ بدعمالیاں تم سے دیکھتا ہے؟ بے شک جو بغیر جانے ہوئے بغیر علم کے جھوٹ بولتا ہے زیادہ معذور ہے۔
بنسبت اس کے جو علم رکھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ کوئی جھوٹ قابل معافی نہیں۔ تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم چہار پایا پر سواری نہ کرو گے اور اس پر ریاضت اور محنت نہ کرو گے تو وہ بیکار ہو جائے گا اور اس کی خلقت متغیر ہو جائے گی۔ اسی طرح دل کو اگر موت کی یاد سے نرم نہ کرو گے اور عبادت کی محنت سے اسے ہموار نہ کرو گے تو وہ سخت اور سرکش ہو جائے گا۔ اندھیرے مکان کو وہ چراغ کیا فائدہ دے سکتا ہے جو اس کی چھت پر جلایا جائے اور گھر کا اندرونی حصہ اندھیرا اور وحشت انگیز ہو۔ اسی طرح نور علم تم کو فائدہ نہیں دے سکتا جو تمہاری زبانوں سے تو باہر نکلتا ہے اور تمہارے قلوب اس سے خالی اور بے بہرا ہوں۔ لہٰذا بہت جلد اپنے گھروں میں چراغ جلاؤ اور اپنے سخت اور تاریک دل کو نور علم و حکمت سے روشن کرو، قبل اس کے کہ گناہوں کا زنگ اس پر بیٹھے اور وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے، کیونکہ وہ بارہائے گراں کے اٹھانے کی تاب لا سکتا ہے جو لوگوں سے اس کے اٹھانے میں مدد چاہتا ہو۔ کیوں کر اس کے گناہ ہلکے ہو سکتے ہیں جو خدا سے معافی نہ مانگے، کیوں کر اس کے کپڑے صاف ہو سکتے ہیں جو پہنے رہے اور کبھی نہ دھوئے۔ اسی طرح کیوں کر پاک ہو سکتا ہے گناہوں سے وہ شخص جو نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو نہ مٹائے، اور کیوں کر ڈوبنے سے وہ شخص نجات پا سکتا ہے جو دریا کو بغیر کشتی پار کرنا چاہے، یا کیوں کر نجات پا سکتا ہے وہ شخص دنیا کے فتنوں سے جو عبادت الہی میں سعی و اہتمام کے ذریعے اس کا علاج نہ کرے، اور کیوں کر بغیر کسی راہبر کے مسافر منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح بہشت میں کون جا سکتا ہے جو اپنے دین کے مسائل کو نہ جانے، اور کیوں کر خوشنودی خدا وہ حاصل کر سکتا ہے جو اس کی فرما برداری نہ کرے، کیوں کر اپنے چہرے کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہے وہ شخص جو آئینہ نہ دیکھے۔ اسی طرح کیوں کر قابل کر سکتا ہے اپنے دوست اور محب کی دوستی کو وہ شخص جو اپنی چیزوں میں سے اس کو نہ دے۔ سچ کہتا ہوں، جس طرح دریا کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر اس میں کوئی کشتی ڈوب جائے، اسی طرح تمہارے گناہوں سے خدا کی بزرگی اور برتری میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور نہ تمہاری نافرمانیاں اس کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں بلکہ خود تم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی لوگوں کی زیادتی سے جو اس میں گھومتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں کم نہیں ہوتی، بلکہ سب کے سب اس کی روشنی میں زندگی بسر کرتے اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور اس کا نور گھٹتا نہیں، اسی طرح بے انتہا روزی جو وہ تم کو دیتا ہے جس سے تمہاری زندگی بسر ہوتی ہے اور تم عیش کرتے ہو، کم نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو شخص شکر کرتا ہے خدا اس کی نعمتیں زیادہ کرتا ہے اور وہ جزا دینے والا اور دانا ہے۔ وائے ہو تم پر اے مزدورو، بری طرح مزدوری کو پورا کر کے دم لیتے ہو اور اپنے پروردگار کی دی ہوئی روزی کھاتے ہو، اس کے عطا کیے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، اس کی زمین میں مکانات بنا کر رہتے ہو، اور جو عمل اس خداوند جلیل نے تم کو بتایا ہے اس کو ضائع کرتے ہو۔ ان قریب وہ تم سے عمل طلب کرے گا جن کو تم خراب و برباد کر چکے ہو، پھر تم پر وہ عذاب نازل کرے گا جو تمہاری ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا، اور حکم فرمائے گا کہ تمہاری گردنیں جڑ سے کاٹ ڈالی جائیں اور تمہارے ہاتھ بند سے جدا کر دیے جائیں اور تمہارے جسم راستوں میں پڑے رہیں تاکہ تمہاری حالت سے پرہیزگار لوگ نصیحت حاصل کریں اور تم ظالموں کے لیے عبرت کا سبب بنو۔ وائے ہو تم پر اے بد کردار عالموں، اپنے دلوں میں یہ مت جاگزی کر لو کہ خدا نے تمہاری موت میں اس لیے تاخیر کر رکھی کہ تمہارے واسطے کبھی موت بھیجے گا ہی نہیں۔ بہت جلد تم کو موت آئے گی اور تم کو تمہارے مکانوں سے نکال لے جائے گی، لہٰذا آج ہی اسی وقت خدا کی دعوت کو اپنے کانوں میں جگہ دو اور اسی روز سے اپنی جانوں پر رونا شروع کر دو اور اسی وقت سے اپنے گناہوں پر زاری کرنے لگو، اور آج ہی اپنے سفر آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگو۔ تم سے سچ کہتا ہوں، جس طرح بیمار لذیذ کھانوں کو دیکھتا ہے اور اس کی جانب رغبت نہیں کرتا، اگر کھا بھی لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا مزہ خوشگوار نہیں ہوتا اس درد و بیماری کے سبب سے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح جس کے دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہوتی ہے عبادت سے لذت حاصل نہیں کر سکتا اور عبادت معبود کی شیرینی کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ محبت دنیا نے اس کو رنجور کر رکھا ہے۔ جس طرح بیمار کو اس دوا کی تعریف شفا کی امید پر اچھی معلوم ہوتی ہے جو طبیب اس سے بیان کرتے ہیں، اور جب اس کی تلخی اور بدمزگی کا خیال آتا ہے تو اس کے استعمال کو جی نہیں چاہتا اور پھر شفا مقدر ہو جاتی ہے، اسی طرح
اہل دنیا کو اس کے حسن اور طرح طرح کی لذتوں سے مسرت حاصل ہوتی ہے، اور جب اچانک موت کے آ جانے کا خیال آ جاتا ہے تو ان کے عیش و آرام مقدر و بے مزہ ہو جاتے ہیں۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام انسان ستاروں کو دیکھتے ہیں لیکن ان سے ہر ایک ہدایت صحیح راستہ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جو اس کی رفتار اور منزلوں اور حرکتوں سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح تم علوم حق اور حکمت کا درس دیتے ہو لیکن ہدایت کوئی نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے۔ وائے ہو تم پر اے دنیا کے بندو، گندم کو خوب صاف و پاک کرتے ہو اور اس کا آرد تیار کرتے ہو مگر تاکہ اس کی لذت حاصل کرو اور اس کا کھانا تمہارے لیے مفید و گوارا ہو۔ اسی طرح اپنے ایمان کو ریا و شک و شبہ کے کوڑے کرکٹ سے پاک کر کے خالص کیوں نہیں کرتے اور اعمال صالحہ سے اس کو کامل کیوں نہیں کرتے تاکہ اس کی حلاوت تم کو حاصل ہو اور اس کا نتیجہ تم کو فائدہ بخشے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر چیڑ کا تیل جو نہایت بدبودار تیل ہوتا ہے اس کا چراغ تم کو اندھیری رات میں مل جائے تو بے شبہ تم اس کی روشنی کو غنیمت سمجھو گے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اس وقت تک تم کو اس کے تیل کی بدبو نہ روکے گی۔ اسی طرح سزاوار اور مناسب ہے کہ علم حق و حکمت کی روشنی حاصل کر لو جس کے پاس بھی تم کو مل جائے۔ یہ امر تم کو معنی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ وائے ہو تم پر ہے بد کردار بندو، تم صاحبان حکمت کے مانند نہیں ہو کہ عقل سے حق سمجھو اور صاحبان تحمل کے مثل نہیں ہو کہ اپنے مسائل دین سے خود غور و فکر کر کے واقف ہو جاؤ، اور صاحبان علم کے مانند نہیں ہو کہ علوم الہی سے دانا بن جاؤ، نہ پرہیزگار غلاموں کی طرح ہو نہ بزرگ آزادوں کے مانند جو بندگی کے سبب تعلقات نفسانی سے آزاد ہو چکے ہیں۔ بہت قریب ہے وہ وقت کہ دنیا تم کو جڑ سے اکھاڑ کر منہ کے بل گرا دے اور تمہاری ناک خاک مذلت میں پر رگڑ دے اور تمہارے گناہ تمہارے سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچے اور تمہارا علم تمہاری گردن پر ضرب لگائے، یہاں تک کہ تم کو برہنہ اور اکیلے سزا و جزا دینے والے بادشاہ کے سامنے حاضر کریں اور وہ تم کو تمہاری بدعمالیوں کی سزا دے۔ اے دنیا کے بندو، تم کو دانائی و علم کے سبب سے جو تم کو دے دیا ہے تمام خلائق پر بادشاہی نہیں دی گئی کیونکہ تم نے اپنے علم کو پس پشت ڈال دیا اور اس پر عمل نہیں کیا اور دنیا کی بدترین ہمتن مڑ گئے ہو اور دنیاوی اغراض کے واسطے حکم کرتے ہو اور دنیا حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہو اور آخرت کے عوض دنیا اختیار کر رکھی ہو، دنیا آباد کرتے ہو تاکہ دنیا والوں میں سے ایک تم بھی بن جاؤ اور خدا کا کوئی حق تمہارے اوپر گویا نہیں ہے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ آخرت کی عزت اور مرتبہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک دنیا کی وہ چیز نہ ترک کرو جس کو دوست رکھتے ہو۔ لہٰذا توبہ و استغفار کو کل پر مت اٹھا رکھو کیونکہ کل کے آنے میں ایک رات اور ایک دن باقی ہے اور خدا کا حکم موت اول و آخر روزی میں بندوں تک پہنچ جاتا ہے، تو کیسے سمجھ سکتے ہو کہ کل زندہ رہو گے اور توبہ کا موقع تم کو مل جائے گا۔ سچ کہتا ہوں کہ چھوٹے گناہ جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں شیطان کے جال اور کمند ہیں جو تم کو حقیر اور چھوٹا دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے جس کی تم پرواہ نہیں کرتے، اور جب وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہی گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور تم کو پست اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنی غلط تعریف اور دین کے معاملے میں اپنے نفس کو پاک سمجھنا اور اپنی مدح کرنا تمام برائیوں کی جڑ ہے اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ آخرت کے مدارج و بزرگی میں اور دنیا کے حوادث اور بلاؤں کے دور کرنے میں مددگار نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں جس پر مداوت مت کرو، اور کوئی عمل انسان کو خدا سے نزدیک تر نہیں کرتا سوائے نماز کے۔ لہٰذا ہمیشہ پڑھتے رہو کیونکہ ہر عمل خیر سے جو بندے کو خدا سے قریب کرتا ہے نماز بہتر ہے اور خدا کے نزدیک بلند تر ہے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ مظلوم جس نے اپنے قول و عمل سے اور دل میں اس کینے کے سبب سے جو اپنے ظلم کرنے والے کی طرف سے رکھتا ہے ظالم سے انتقام نہ لیا ہو، اس مظلوم کے ہر عمل کا ملکوت
آسمان میں ثواب عظیم ہے۔ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے ایسی روشنی دیکھی ہے جس کا نام تاریکی ہو، یا ایسی تاریکی دیکھی ہے جس کا نام روشنی ہو؟ اسی طرح کسی بندے کے واسطے ممکن نہیں کہ وہ مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو، دنیا بھی اختیار کرنے والا ہو اور دین بھی۔ کیا کسی کو تم نے دیکھا ہے کہ جو بوئے اور گندم کاٹے، یا گندم بوئے اور جو کاٹے؟ اسی طرح ہر بندہ آخرت میں وہی پائے گا جو دنیا میں بوئے گا، اس کو اسی کا بدلہ ملے گا جو دنیا میں کیے ہوگا۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگ علم حکمت میں دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو حکمت کو اپنے قول سے مضبوط کرتے ہیں اور اپنے عمل سے ضائع کرتے ہیں، دوسرے وہ جو حکمت عقل کی باتیں اپنے اقوال سے محکم کرتے ہیں اور اپنے کردار و اعمال سے اپنے اقوال کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کتنا زیادہ فرق ہے، کیا کہنا ہے علماء بعمل کا، اور کس قدر افسوس ہے علماء گفتار باطونی پر۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو اپنے کھیتوں سے بیکار گھاس وغیرہ صاف نہیں کرتا اور وہ بڑھتی رہتی ہے تو آخر اس کی زراعت کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح جو شخص اپنے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالتا اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں، آخر کار اس کے تمام دل پر چھا جاتی ہیں، پھر اس کو آخرت کی محبت کا مزہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اے دنیا کے بندو، اپنے معبود کی مسجدوں کو اپنے بدنوں کا قید خانہ بنا لو اور اپنے دلوں کو تقوی و پرہیزگاری کا مسکن قرار دے لو، اپنے دلوں کو خواہشوں کا محل و ماوا مت بناؤ۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص بلاؤں میں فریاد و فغاں بہت کرتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو شخص بلاؤں میں صبر زیادہ کرتا ہے وہ بڑا زاہد ہے۔ اے علماء بد کردار، تم پر وائے ہو، کیا تم مردہ نہ تھے اور خدا نے تم کو زندہ کیا؟ جب اس نے تم کو علم و کمال کے ذریعے زندہ کیا تو تم اس پر عمل کرنے کے لیے مردہ ہو گئے۔ تم پر پھٹکار ہو، کیا تم جاہل اور ناکارہ نہ تھے؟ اس نے تم کو علم عطا فرمایا اور بزرگ بنایا۔ جب اس نے تم کو علم عطا فرمایا تو تم اسی کو بھول گئے۔ کیا تم تہذیب و ادب سے بے بہرہ نہ تھے؟ اس نے تم کو نیک طریقے بتائے اور جب تم آداب حسنہ سیکھ گئے پھر اپنی جہالت و حماقت کی جانب پلٹ گئے۔ تم پر افسوس ہے، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اس نے تمہاری ہدایت فرمائی اور جب اس نے تمہاری ہدایت کر دی تو پھر تم گمراہ ہو گئے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم اندھے نہ تھے؟ اس نے تم کو بینا کیا اور جب بینا ہو گئے پھر اندھے ہو گئے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم بہرے نہ تھے؟ اس نے تم کو سننے والا بنایا، جب تم سننے والے ہو گئے تو پھر بہرے بن گئے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم گونگے نہ تھے؟ اس نے تم کو گویا بنایا، جب تم بولنے والے ہو گئے تو حق بولنے سے پھر گونگے بن گئے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم نے خدا سے فتح و نصرت طلب نہیں کی؟ جب اس نے تمہاری مدد کی تو تم اسی سے پھر گئے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم لوگوں کے درمیان ذلیل نہ تھے؟ خدا نے تم کو عزت و بلندی عطا کی، پھر تم خود کمزوروں پر جبر و ظلم کرنے لگے اور حد سے بڑھ گئے اور خدا کی نافرمانی میں مشغول ہو گئے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم زمین میں ضعیف اور ناتواں نہ تھے اور ڈرتے نہ تھے اس بات سے کہ لوگ تم کو اپنا غلام بنا لیں؟ خدا نے تمہاری مدد کی، تم کو قوت عطا کی تو تم فخر و غرور کرنے لگے۔ تم پر افسوس ہے، قیامت کے روز تمہاری کیسی ذلت و خواری ہوگی۔ وائے ہو تم پر، اے علماء بدعمل کہ دہریوں کے سے اعمال کرتے ہو اور ان کے مرتبے کی امید رکھتے ہو۔ خدا نے بہشت کو جن کی میراث قرار دے دی اور مامون و مسعون لوگوں کی طرح خدا کی عقوبت سے مطمئن ہو رہے ہو، گویا خدا کا حکم تمہاری مرضی و خواہش کے مطابق ہوگا۔ تم مرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، مکانات برباد ہونے کے لیے بناتے ہو اور جو کچھ جمع کرتے ہو اپنے وارثوں کے لیے کرتے ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرے بھائی موسیٰ نے تم کو تاکید فرمائی تھی کہ خدا کی جھوٹی قسم مت کھایا کرو، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا کی نہ جھوٹی قسم کھاؤ نہ سچی، بلکہ جو کچھ کہو بغیر قسم کے سچ کہو۔ اے بنی اسرائیل، ترکاریاں اور جو کی روٹیاں کھاؤ۔ میں تم کو گیہوں کی روٹی سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ ڈرتا ہوں کہ تم سے اس کا شکر ادا نہ ہو سکے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو سخن بد کسی کے بارے میں کہو گے اس کا جواب قیامت میں ضرور تم کو سننا پڑے گا۔ اے بد کردارو، تم میں سے جو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا چاہے اور اگر اس سے کوئی بندہ مومن ناراض ہو تو چاہیے کہ پہلے وہ اس کو راضی کر لے، پھر آ کر قربانی کرے تاکہ اس کی قربانی مقبول ہو۔ اے بد اعمالو، اگر
کوئی تمہاری چادر چھین لے تو تم اپنا پیرہن بھی اسی کو دے دو۔ اگر کوئی شخص تمہارے رخسار پر ایک طرف تماچا مارے تو دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے کر دو۔ اگر تم سے کوئی زبردستی 1 میل تک بوجھ ڈھلوائے تو اپنی خوشی سے 1 میل تک اور اس کا بوجھ پہنچا دو۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم کو تمہاری ظاہری بہتری اور صفائی کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ تمہارا باطن فاسد و گندا ہو، اور تمہارے جسم کو خوشبو کیا نفع بخشے گی جبکہ تمہارے قلوب اخلاق ذمیمہ سے بدبودار ہوں، اور تم کو کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ تمہاری جلدوں کی پاکیزگی جبکہ تمہارے دل گناہوں سے ملوث ہوں۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم کو چھلنی کے مانند مت بنو جو باریک آٹے کو تو باہر نکال دیتی ہے اور بھوسی اور تنکے اپنے گھیرے میں محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح تم نیک باتیں اور کمالات عقل و حکمت زبان سے نکالتے ہو اور کینہ اور صفات ذمیمہ اور فاسد ارادے دل میں محفوظ رکھتے ہو۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ پہلے اپنے دلوں سے برائیاں دور کرو، اس کے بعد نیک اعمال بجا لاؤ تاکہ تم کو فائدہ حاصل ہو، کیونکہ جب خیر و شر کو یکجا کرو گے تو خیر سے تم کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو شخص دریا میں داخل ہوتا ہے اس کے کپڑے ضرور تر ہو جاتے ہیں، خواہ کتنی کوشش کرے کہ پانی سے بچائے رکھے۔ اسی طرح جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راتوں کو بستر پر لیٹ کر نہیں سوتے بلکہ اپنے پروردگار کی عبادت میں اٹھ کر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے قیامت میں نور دائمی ہوگا، اس لیے کہ تاریک راتوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر مسجدوں میں اپنے پروردگار سے گریہ وزاری کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، اس امید پر کہ قیامت کی سختیوں سے نجات ملے گی۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا ایک کھیت ہے جس میں لوگ شیریں و تلخ اور خیر و شر برتتے ہیں۔ قیامت کے روز خیر کا انجام نفع بخش ہے اور شر کا نتیجہ سوائے درد و تکلیف و مصیبت کے کچھ نہ ہوگا۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ عقل مند لوگ جاہلوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جہلا اس وقت سمجھتے ہیں جس وقت سمجھنا اور عبرت حاصل کرنا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ تم سے سچ کہتا ہوں اے دنیا کے بندو، نہ تم دنیا کو درست رکھتے ہو نہ آخرت کو، کیونکہ اگر دنیا کو چاہتے ہو تو وہ عمل کرتے جس سے دنیا میں فلاح حاصل ہوتی، اور اگر آخرت کو اچھا سمجھتے تو اس شخص کے سے اعمال بجا لاتے جو آخرت کو دوست رکھتا ہے۔ اے دنیا کے بندو، جب تمہارے عیوب تم کو بتائے جاتے ہیں تو تم آزردہ ہوتے ہو اور برا مانتے ہو، اور جب وہ چند اچھائیاں تمہاری طرف منسوب کی جاتی ہیں جو حقیقت میں تمہاری ذات میں نہیں ہیں تو خوش ہوتے ہو۔ یاد رکھو کہ شیطانوں نے کہیں ایسا گھر نہیں بنایا جیسا تمہارے دلوں میں گھر کر رکھا ہے۔ سمجھ لو کہ خدا نے تم کو دنیا اس لیے دی ہے کہ اس میں آخرت کے لیے عمل کرو، اس لیے نہیں کہ آخرت سے تم کو بیگانہ کر دے، اور دنیا کی نعمتیں اس لیے تم پر کھول رکھی ہیں تاکہ تم سمجھو کہ خدا نے ان نعمتوں کے ذریعے اپنی عبادت پر مدد دی ہے، گناہوں پر اعانت کے لیے نہیں بخشی ہے۔ دنیا میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، معصیت و نافرمانی کا نہیں۔ دنیا میں حلال روزی حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، حرام کی نہیں، اور روزی کشادہ کی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، عداوت و دشمنی کے لیے نہیں۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ آخرت کا ثواب اور نعمتیں ہر شخص تم میں سے چاہتا ہے، لیکن اسی کو میسر ہوگا جو اس کے لیے عمل کرے گا۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ درخت اپنے عمدہ پھلوں کے سبب سے کامل ہوتا ہے، اسی طرح دین حرام امور کے ترک کرنے سے کامل ہوتا ہے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ دانہ نہیں اگتا مگر پانی اور مٹی کے ساتھ، اسی طرح ایمان نہیں قائم رہتا مگر علم و عمل کے ساتھ۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح تحمل و برداشت آتش غضب کو مٹا دیتا ہے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دانائی اور زبانی انکساری ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ بارش بغیر بادل کے نہیں ہوتی، اسی طرح وہ عمل جو خوشنودی خدا کا باعث ہے بغیر دل کی طہارت کے صادر نہیں ہوتا۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس طرح آفتاب ہر شے کے لیے روشنی دیتا ہے اسی طرح حکمت دل کی روشنی کا باعث ہوتی ہیں،
اور تقوی و پرہیزگاری حکمت کی جڑ ہے، اور حق اور راستی ہر شے کی درگاہ ہے، اور رحمت خدا ہر حق اور راستی کی درگاہ ہے، اور رحمت خدا کی کنجی دعا و زاری و عمل ہے۔ تو کیوں کر بغیر کنجی کے کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ تم سے سچ کہتا ہوں کہ عقل مند آدمی وہی درخت ہوتا ہے جو پسند کرتا ہے، اور اسی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے جسے اچھا سمجھتا ہے۔ اسی طرح صاحب فہم مومن وہی عمل کرتا ہے جو اس کا پروردگار پسند کرتا ہے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ تلوار کی اصطلاح اور اس پر جلا سیکل سے ہوتی ہے، اور اس پر جلا سیکل سے ہوتی ہے، اسی طرح کلام حکمت دل پر سیکل کرتا ہے، اسی طرح کلام حکمت دل پر سیکل کرتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے، اور کلام حکمت سمجھدار دل کو زندہ کرتا ہے، جس طرح پانی زمین مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ حکمت دل دانا کے لیے نور کے مانند ہے، جس کے ذریعے سے تاریکی میں لوگوں کے درمیان راستہ چلتا ہے۔ تو تم سے کہتا ہوں کہ اس شخص کو کلام حق سمجھانے سے جو نہیں سمجھتا ہے، پہاڑوں سے پتھر نکال کر دوسری جگہ لے جانا زیادہ آسان ہے، اور کوشش کرنا یہ کہ اس پر کلام حق اثر کرے ایسا ہے جیسے پتھر کو پانی میں گھسنا کہ نرم ہو جائے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قبرستان والوں کے لیے مردوں کے واسطے کھانے لے جائے تاکہ وہ لوگ کھائیں۔ خوشحال اس شخص کا جو زیادہ بات کرنے سے جس میں فائدہ نہ ہو ڈرتا ہے، اس لیے کہ خدا غضبناک نہ ہو، اور ان لوگوں کے نیک اقوال کی آرزو نہیں کرتا جب تک کہ ان کے نیک اعمال کو نہیں سمجھتا۔ کیا کہنا ہے اس کا جو علماء کی تعظیم ان کے علم کی وجہ سے کرتا ہے اور ان کے ذاتی معاملات سے غرض نہیں رکھتا، اور جاہلوں کو ان کی جہالت کے سبب سے حقیر سمجھتا ہے، اور ان کی ہمنشینی پسند نہیں کرتا، لیکن ان کو اپنے پاس اس لیے بیٹھاتا ہے تاکہ ان کو علم سکھائے۔ تم سے سچ کہتا ہوں اے میرے حواریوں، آج تم لوگوں میں مردوں کے درمیان زندوں کے مانند ہو، تو مرتے ہو ایسی موت پر جو ایسے زندہ لوگوں کی ہوتی ہے جو خواہشات نفس کے سبب حق تعالیٰ سے دور رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ اس بات سے غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کو اس کی طرف پھیر دیتا ہوں، حالانکہ میرے نزدیک اس کا یہ حال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس حال میں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جبکہ دنیا اس پر کشادہ کر دیتا ہوں، حالانکہ میں اس حال کو اور ایسے لوگوں کو دشمن رکھتا ہوں، اور ایسے لوگ مجھ سے بہت دور رہتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جاہلوں سے سخن حکمت مت کہو، کیونکہ حکمت پر ظلم ہوگا، اور جو لوگ اس کے اہل اور سمجھنے کے لائق ہیں ان سے کلام حکمت مت روکو ورنہ ان پر ظلم ہوگا، اور ظالم کی اس کے ظلم میں مدد مت کرو ورنہ تمہارا فضل و شرف ضائع ہو جائے گا۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے نیکیوں کے معلم، بتائیے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا زیادہ سخت بلکہ تمام شدائد سے بہت زیادہ شدید خدا کا غضب ہے۔ پوچھا کس بات سے خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا اس کے بندوں پر غضب نہ کرو۔ پوچھا غضب کی ابتدا کیا ہے اور کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا تکبر اور جبر اور لوگوں کو حقیر سمجھنے سے۔ حدیث موثق میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ اے فرزندان آدم، دنیا سے خدا کی جانب بھاگو اور اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی کرو، کیونکہ دنیا تمہارے لیے مناسب نہیں اور سزاوار نہیں ہے، اور نہ تم دنیا کے لائق ہو، نہ تم دنیا کے لیے باقی رہو گے، نہ دنیا تمہارے واسطے باقی رہے گی۔ دنیا فریب دینے والی اور مصائب میں مبتلا کرنے والی ہے، اور فریب خوردہ اور وہ جو دنیا کے دھوکے میں آ جائے، اور نقصان میں وہ ہے جو دنیا سے مطمئن ہو جائے، اور ہلاک وہ ہوا جس نے دنیا کو دوست رکھا اور اس کے حاصل کرنے کی خواہش کی۔ لہٰذا اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنے پالنے والے کے عذاب سے پرہیز کرو، اور اس روز سے خوف کرو جس روز باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا فدیہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ تمہاری مائیں کہاں ہیں؟ تمہارے بھائی اور بہنیں کہاں ہیں؟ تمہارے لڑکے بالے کہاں ہیں؟ کارکنان قضاء و قدر نے ان
کو آخرت کی جانب بلایا۔ انہوں نے ان کی دعوت قبول کی اور چلے گئے۔ لوگوں نے ان کو مٹی کے سپرد کر دیا۔ وہ سب مردوں کے ہمسایہ ہو گئے اور فنا ہونے والوں میں شامل ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے دوستوں سے جدا ہو گئے اور محتاج ہو گئے، سوائے اس کے کہ جو پہلے سے آخرت کو بھیج چکے تھے، اور لاپرواہ ہو گئے اس سے جو دنیا میں چھوڑ گئے۔ ہر چند تم کو نصیحت کی جاتی ہے ملامت کی جاتی ہے، مگر تم بھولے ہوئے ہو، غفلت اور لہو لعب میں مصروف ہو۔ دنیا میں تمہاری مثال حیوانوں کی سی ہے۔ تمہاری کوشش شکم پوری اور نفس پروری میں مصروف ہیں۔ کیا خدا سے شرم نہیں کرتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ حالانکہ اس نے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے اور تم جہنم کے عذاب کی تاب و طاقت نہیں رکھتے، اور اس نے اطاعت کرنے والوں سے اپنی بہشت اور ہمسائیگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا خدا کے وعدے کی جانب رغبت کرو اور اپنے تئیں اس کی رحمت کے لائق بناؤ۔ اپنے ساتھ انصاف کرو، دوسروں پر ظلم مت کرو، اپنے سے کمزوروں پر مہربانی کرو، محتاجوں کی دستگیری کرو، خدا سے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ توبہ نصوح کے پھر گناہوں کی طرف رخ نہ کرو گے۔ نیکوکار بندے بن جاؤ، بادشاہ جبار مت بنو، اور نہ ظالموں، سرکشوں اور فرعونوں کی طرح، جنہوں نے اس پروردگار سے سرکشی کی جس نے موت کے ذریعے ان پر قہر فرمایا۔ جب جباروں کا جبار اور آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار اور گزشتہ اور آئندہ لوگوں کا خدا اور روز قیامت کا بادشاہ ہے، جس کا عذاب شدید اور عقاب دردناک ہے۔ اس کے عذاب سے کوئی ظالم نجات نہیں پا سکتا، اور اس کے تحت قدرت سے کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتی، اور اس کے علم سے کوئی چیز پنہاں نہیں ہو سکتی، اور اس سے کوئی امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے، اس نے ہر شخص کو اپنی منزل میں جگہ دے رکھی ہے، یعنی یا بہشت میں یا دوزخ میں۔ اے فرزند آدم، ناتواں اس سے کہاں بھاگتا ہے جو تاریکی شب اور روز روشن میں تجھے بلا لیتا ہے، اور جس حال میں تو ہو تجھے گرفتار کر لیتا ہے، تو ہر آن اس کے تحت قدرت میں ہے۔ جس نے نصیحت کی اور جس نے نصیحت سنی، وہ دونوں راستگار ہیں۔ منقول ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو تم نے سنا جو کچھ گزرے ہوئے لوگوں سے کہا گیا کہ زنا مت کرو، اور میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس کے دل میں اس عورت کی خواہش پیدا ہوئی تو گویا اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اور اگر تیری دائنی آنکھ خیانت کرے اور حرام کی جانب متوجہ ہو، کسی نامحرم کو دیکھے تو آنکھوں کو نکال کر پھینک دے، کیونکہ ہر ایک عضو کا کم ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ تمام عضو جہنم میں جائے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ اہتمام مت کرو کہ کیا کھائیں اور کیا پیئیں اور کیا پہنیں، کیا نفس بدن سے اور بدن لباس سے بہتر نہیں؟ لہذا اپنے جسم اور جان کو عذاب جہنم سے نجات دلاؤ۔ پرندوں کو دیکھو جو نہ کھیتی کرتے ہیں، نہ فصل کاٹتے ہیں، نہ روزی کا غم کھاتے ہیں، تمہارا بلند شان پروردگار ان کو روزی دیتا ہے، کیا تم ان سے بہتر نہیں ہو؟ تم میں سے کون ہے جو ایک گز کپڑا اپنے جسم پر ڈال سکے؟ لہذا اپنے پہننے کا غم کیوں کر کھاتے ہو؟ جس نے تمہارے جسم کو بنایا ہے اسی نے تمہارے لیے لباس بھی مقدر فرمایا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ جس کو اپنی فکریں زیادہ ہوتی ہیں اس کا جسم بیمار ہوتا ہے، جس کی عادتیں اس کے نفس خواہشات کے اختیار میں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے وبال جان ہوتی ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے خطا اور لرزشیں بے انتہا ہوتی ہیں۔ جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس کا حسن و جمال ضائع ہو جاتا ہے، اور جو شخص بحث و تکرار زیادہ کرتا ہے مروت و ہمت مردانہ اس کی مٹ جاتی ہے اور وہ عزت وقار سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث معتبر میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ علم مت حاصل کرو جس پر عمل نہ کرو، کیونکہ جب اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو خدا وہ علم صاحب علم سے برطرف و زائل کر دیتا ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ عیسیٰ نے ایک روز حواریوں سے فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے جس پہ سے گزر جاؤ، اس پر عمارتیں تعمیر مت کرو۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 67 کا اختتام کرتے ہیں، اور ابھی یہ بیان مزید جاری ہے، اور کتاب کا آغاز اسی باب سے
پارٹ نمبر 68 سے کریں گے انشاءاللہ.